آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف کے عنوان سے جاری تھا۔ داستان یہاں تک آ پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور پھینک کر بھائی چلے گئے، اور وہیں سے ایک کاروان تجارتی گزرا، اس نے وہیں اتراک کیا، اور وہاں پہ جو کاروان کے خورد و نوش کا ذمہ دار تھا اس سے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے کنویں میں اپنے ڈول کو ڈالتا ہے تو وہیں پہ جناب یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ جاتے ہیں۔ بعض کلمات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ پہلے کلمات کا معنی کر دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ داستان کا سلسلہ کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ عرض کیا تھا وجاءت سیارۃ، سیارہ کہتے ہیں کاروان کو، لیکن وہ کاروان جو ہمیشہ حال حرکت میں رہتا ہے، اور کلمہ وارد کاروان کے امور کی دیکھ بھال کرنے والا یا خورد و نوش کا مسئول جو ذمہ دار ہوتا ہے کاروان کا، اس کو عربی میں وارد کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ ورود لغت کے اعتبار سے ہمیشہ ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو صرف پانی لینے کا مسئول ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کلمے کے اندر وسعت آتی گئی، اور پھر جو ہر چیز کے کاموں کا ذمہ دار ہو اس کو لفظ وارث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولی لغت کے اعتبار سے پرانی لغات میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ورود یعنی پانی لینے والا یا پانی لانے والا، جو مسئول ہو پانی لانے کا۔ لیکن عرض کیا تھا کہ کاروان میں کام تقسیم ہوتے ہیں، اور ان تقسیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسئول ہیں خورد و نوش کے، اس انسان کو وارد کہا جاتا ہے، اور وہ جو کاروان کی حفاظت، کاروان کے مسکن اور کاروان کی حفاظت کا مسئول ہوتا ہے، اسے رائد کہا جاتا ہے، کہ وہ قافلے سے پہلے آگے جا کر راستہ ہموار کرتا ہے، جگہ اور مسکن کو ہموار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قافلہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اور حفاظت کے ساتھ قافلہ اپنے مقصد کو جا پہنچتا ہے۔ کلمہ اس کے بعد ہے فَأَدْلَى دَلْوَهُ، دال لام واو اور دال لام یا، دو الگ الگ کلمے ہیں اور الگ الگ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک دال وام لام واو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے جانا، سرازیر ہونا، جو گہرائی میں جائے اسے کہتے ہیں دلو، اور ڈول کو ڈول اس لیے کہا جاتا ہے دلو بمعنی ڈول کہ وہ ہمیشہ کنویں کے نیچے پانی لینے کی غرض سے ڈالا جاتا تھا، اس لیے اس کو دلو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس دال لام واو یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ نیچے جانے کے لیے، اور دال لام یا، دالا یا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا، البتہ خصوصیت کے ساتھ۔ اگر یہ قربت آسانی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو تو وہاں پہ دل یہ کہا جاتا ہے، جس سے تدلی بھی نکلا ہے، باب تفاعل کا مصدر۔ بس دل یہ قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پستی سے بلندی کی طرف جانا، لیکن ایسا قرب کہ جس کے اندر آسانی ہو، سہولت ہو، مشکلات کا سامنا نہ ہو۔
سورہ مبارکہ نجم میں ہے پیغمبر اسلام کے لیے جب معراج پہ گئے، ثم دنا فتدلا، اب وہاں یہ تدلا دالیا سے ہے، دالوا سے نہیں ہے، چونکہ دالوا کا معنی ہوتا ہے نیچے آنا۔ ثم دنا، پیغمبر اسلام قریب ہوئے، فتدلا، مزید قریب ہوئے، مزید بلندی کی طرف گامزن ہوئے۔ پس دالیا قرب اور تقرب اور بلندی کے لیے، البتہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ آسانی کے ساتھ جو قرب حاصل ہو جائے اسے دالیا کہا جاتا ہے۔ پس یہ کلمات اپنے اس میں رہیں حافظے میں کہ جب بھی اس کلمے کو استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا مادہ معلوم کر لیں کہ اس کا مادہ دال لام واو ہے یا دال لام یا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بس تدلی یا کے ساتھ ہو، قربت، بلندی، ارتفاع، اوپر جانا آسانی کے ساتھ، اور اگر دالوا ہو تو اس کا معنی ہے سرازیر ہونا، نیچے جانا، اور اگر یہ مجرد ہو دالوا تو اس کا معنی ہے نیچے ہی جانا۔ لیکن جب باب افعال میں جائے گا، عرض کیا تھا کہ مجرد معنی جب ہوتے ہیں، جب مزید فی میں جاتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ دلو ڈول کا نیچے جانا، اور جب باب افعال میں جائے گا فعدلا تو اس کا معنی ہے ڈول کو اوپر لانا۔ بس باب افعال میں معنی کیا ہوتا ہے؟ مجرد کے برعکس ہو جاتا ہے۔ فعدلا دلوہ، دلو یعنی ڈول نیچے گیا اور اس نے اپنے ڈول کو یہ آسن، تم پھر کیا کیا اس نے؟ ڈول کو اوپر کھینچا۔ البتہ وہ معنی رہے کہ اگر آسانی ہوگی تو دالا یا ہوگا، اور اگر آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر وہی دالاواس ہے، لیکن باب کی خصوصیت یہ ہے کہ باب افعال کے ناطے معنی اس کا بدل جائے گا۔ بس اس نے کیا کیا وارد نے؟ فعدلا دلوہ، ڈول کو کنویں میں سرازیر کیا، بھیجا، اس نے پھینکا، کس غرض سے؟ پانی کو نکالنے کی غرض سے۔ لیکن جیسے ہی اس کو اوپر کھینچا تو کیا نکلا کہ پانی نہیں آیا بلکہ ایک خوبصورت بچہ اس رسی کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور وہ باہر آ گیا۔ پس ادلا دلوہ، اپنے ڈول کو اس نے ڈالا وارد نے، اور جیسے ہی کھینچا باہر، قال، کیا کہتا ہے؟ یا بشرا، البتہ پہلے معنی کیا تھا اس کا، اب وہ تذکر کے عنوان سے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ بشارت عموماً ہم معنی جو خوشخبری کرتے ہیں، خوشخبری نہیں ہے معنی اس کا۔ چہرے پہ جو انسان کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ان آثار کو بشارت کہا جاتا ہے۔ اگر پیچھے اس کے اسباب خوشی کے ہوں گے تو چہرے کے اندر بشاشت آ جائے گی، وہ بھی بشارت کہلاتی ہے، اور اگر پیچھے اسباب شر کے ہوں گے تو بھی اس جلد پر آثار سکڑنے کے نمایاں ہو جائیں گے۔ پس حقیقت میں وہ اسباب اور علل جو پیچھے کار فرما ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں انسان کے چہرے پہ آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ کبھی جلد پھیل جاتی ہے تو اس کو ہم اردو میں خوشخبری کہہ دیتے ہیں، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان اسباب اور عوامل کے نتیجے میں خبر غم کی وجہ سے چہرہ سکڑ جاتا ہے، وہ بھی بشارت ہی ہے، لیکن اب وہ بشارت کس کے معنی میں ہے؟ خوشخبری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک درد سر، تکلیف، دکھ، رنج کے عنوان سے، جیسا کہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اے محبوب فبشرہم بعذاب علیم، عذاب علیم کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہ کئی بزرگان نے فبشرہم بعذاب علیم میں کہا ہے کہ یہ ساری مجاز گوئی ہے، مجازن یہاں پہ استعمال ہوا ہے، نہ اگر کہیں بھی مجاز گوئی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں آپ جا کر دیکھیں یہ کلمات عذاب کے عنوان سے بھی استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی مجاز گوئی ہے، جبکہ وہاں پہ قرینہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پس لفظ بشارت اپنے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ بشارت یعنی جلد کے اندر کسی چیز کا اثر انداز ہونا۔ اب وہ اسباب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اسباب اچھے ہوں گے بشارت کے نتیجے میں جلد پھیل جائے گی، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ خبر خوشی کی ہے، غمی کی نہیں ہے، اور جب غمی کی خبر آتی ہے جلد سکڑ جاتی ہے۔ بشارت و نظارت کو کیسے کیا چیز؟ بشیر و نذیر کو کیسے جمع کریں گے؟ وہ عرض کیا تھا، پہلے معنی کیا تھا اس کا، اسی لیے وہاں پہ کہا تھا کہ نذیر کا معنی ہی الگ ہے،
اور لفظ بشارت اس کا معنی الگ ہے. دو صفات وہ الگ الگ صفات ہیں بشیر و نذیر پیغمبر کی. بشارت اور اصل نظارت کا معنی بھی عرض کیا تھا کہ ڈرنا نہیں ہے یا ڈرانا نہیں ہے. عرض کیا تھا کہ نذیر یا انذار یا منذر یا نذیر یہ کلمات کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جو مستقبل میں لاحق خطرات ایک مسافر کے لیے ہوں اس کو قبل از وقت آگاہ کر دینا. یہ قبل از وقت خطرات سے آگاہی کو عربی میں نذیر کہا جاتا ہے، انذار کہا جاتا ہے. بس رائج معنی جو ہم نے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں. بشارت میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. بشارت میں خبر کا وہ نہیں ہے، چونکہ خبر پیچھے علت کے طور پہ بن رہی ہوتی ہے. اس علت کے نتیجے میں کوئی چیز انسان کی زندگی میں نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز جو نمایاں ہو جاتی ہے اس کو بشارت کہتے ہیں. پیچھے خبر ہے غم ہو تو یہ چہرہ سکڑ جائے گا، یہ بشارت بے فبشرہم بعذاب علیم. مستقبل کی خبر نہ مستقبل خبر نہیں ہے، بلکہ اسی وقت ابھی ان کو بتاؤ کہ یہ جو کار ثانیہ تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ یہ عذاب دردناک ہے جو آپ کے دامن گیر ہوگا. اور اگر وہ ہو کہ اگر یہ کام کیا، اس کام کرنے کے لیے یہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اپنے سفر کو ادامہ دو. اس میں بھی جو نذیر ہے وہی ہے جو کارواں سے آگے چلے گا، اطلاعات دے گا. نہ اس میں نہیں ہے. نہ اس میں نہیں ہے. اسی لیے نذیر وہ ہوتا ہے کہ جو بس میں بیٹھے ہوئے پوری بشریت کو قبل از وقت سب کو وہاں پہ بیٹھ کے آگاہ کر دیتا ہے. آگے جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں مثلا فرض کریں یہاں سے 2-4 آدمی ہیں جو سفر پہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ سفر ایسا ہے جو کسی شخص نے پہلے طے کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ بتائے گا کہ بھائی یہ سفر میں نے طے کیا ہے، اس سفر میں جانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور یہ اس میں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے پورے سفر کی صورتحال بتا رہا ہے، اس کو عربی میں منذر کہا جاتا ہے یا نذیر کہا جاتا ہے. بس وہ جو رائج معنی ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں. ڈرانے والا اصل نبی نہیں ہوتا، نبی کا کام ڈرانا نہیں ہوتا، اصلا آگاہ کرنا ہوتا ہے، آگہی دینا ہوتا ہے، دانشوری دیتا ہے. قال یا بشرا کہ خوشخبری ہو، اب وہی معنی جو رائج ہے بشارت. اور کیا ہے کہ ایک اچانک نعمت ملی، اور اچانک نعمت پہ ایک دم انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً، جسے کہتے ہیں نا انہونی چیز. ڈول پھینکا تھا کہ کنویں سے پانی نکالیں، جیسے رسی نیچی گئی، رسی کو جناب یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا، جب اس نے باہر نکالا تو وہ بچہ تھا، اور عام بچہ بھی نہیں تھا، انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت. اور اس خوبصورتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم یہ آدمی چونک گیا. چونکنے کے بعد اب پورے کاروان کو خبر دے کہتا ہے یا بشرا، بشارت ہو بھائی. لینے گیا تھا پانی اور خدا نے کیا؟ ہیرا دے دیا. کیا نعمت سے؟ کچھ منادہ پوشیدہ ہے. کیا چیز؟ یا بشرا میں نہیں سمجھ آ رہی. یا تو منادہ پوشیدہ ہے یا بشرا کے اندر؟ ہاں بھلے. اب وہ جو ظاہری طور پہ جو ترجمہ ہو رہا ہے قال، خود پوشیدہ نہیں ہے، خود ہے یا بشرا آئے، خود لفظ یا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، پوشیدہ کی بات نہیں ہے. بشرا تو بشارت نے قوم کو نہیں کہے گا کہ یا فلانی آپ کو یہ تو بشارت. درست ہے، ہمیشہ یا زید جب کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ندا ہے، منادہ ہے. جی درست ہے. وہ منادہ کون ہے؟ زید ہے. یہاں پہ لفظ بشرا منادہ ہوا ہے، لیکن بشرا خود محل باس نہیں ہے. بشرا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے اس کو پانی لے کے جانا ہے، وہ پس منادہ معذوف ہے. اور بشرا جو بشارت کا کلمہ ہے وہ منادہ کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. یعنی در حقیقت بشارت کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ کاروان کو، حاضرین کو جو سامنے موجود ہیں، ان سے کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو بجائے اس کے کہیں کہ یہ ہے یا بشرا لکم، یا بشرا لکم مثلا. یہ کیا ہوا؟ کہا کہ لینے گیا تھا میں پانی، وہ پانی کے نتیجے میں پانی نہیں ملا، کیا مل گیا ہے؟ ایک انمول ہیرا مل گیا، انمول موتی مل گیا، یا ایک عظیم چیز سے خداوند عالم نے نوازا. اور جیسے ہی کہا کہ ہاذا غلام، لفظ غلام کا معنی بھی پہلے کر چکے ہیں کہ غلام کا معنی عموماً بچہ نہیں ہے. عرض کیا تھا کہ غلام عربی زبان میں اس
لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی عمر 15-16 کے نزدیک ہو اور مونچھوں کے آثار نمودار ہو رہے ہوں، وہ عالم عربی میں جس بچے پہ طاری ہوتا ہے اس بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بچپنے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو لفظ غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تعبیر اس لیے ہوتی ہے کہ ضمناً اس کے مستقبل کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بچپنے میں ہی نہیں رہے گا بلکہ یہ بڑا ہوگا اور اس زمانے کو پہنچ جائے گا، یعنی ضمناً اس میں غیب کی خبر بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ غلام استعمال ہوتا ہے، جناب یحییٰ کے لیے لفظ غلام استعمال ہوتا ہے، بچے ہیں، عالم بچپنے میں لفظ غلام کہا گیا ہے، ضمناً ان کے والدین کو کہا جا رہا ہے کہ بچپنے میں نہیں، صحیح و سلامت رہے گا اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہوا حد بلوغ کو جا پہنچے گا۔ پس در حقیقت لفظ غلام بالغ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر قبل از وقت استعمال کیا جائے تو ضمناً اس کے اندر ایک خوشخبری ہوتی ہے مستقبل کی۔ البتہ اصطلاح معانی بیان میں کہا جاتا ہے علاقہ ما یعول، یعنی وہ ایسا ارتباط یا ایسا سلسلہ جو بعد میں محقق ہونے والا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پہلے سے ہی اس تعبیر سے نواز دیا جاتا ہے، جس طرح کہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے۔ ہر جگہ شاید ایسا نہ ہوتا ہے، قرآن میں نہیں، قرآن میں یہ قرآن سے ہٹ کے نہ ہماری بات فقط قرآنی ہے۔ قرآن کے اندر جہاں پہ بھی لفظ غلام استعمال ہوا ہے وہاں پہ اگر بچپنے میں بھی استعمال ہوا ہے تو علاقہ ما یعول کی بنیاد پہ اس حد بلوغ کی طرف ناظر ہے قرآن کہ جس مرحلے کو پھر جا کر پہنچے گا، اور وہ مرحلہ کون سا ہے جو اہل لغت نے ذکر کیا کہ وہ مرحلہ بلوغ ہے 15-16 سال کے سن میں، جب ایسا ایسا انسان کی مونچھیں نمودار ہوتی ہیں، ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، اس سن میں جو پہنچ جائے اس کو غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کیا چیز؟ بچی جو جب 15-16 سال کو پہنچ، نہ، یہ صرف مذکر کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ جی وہ فتات ہے، وہ الگ ہے۔ البتہ فتات میں بھی الگ ہے، ایک فتح میں تا ہے مبالغے کی، ایک تا ہے تانیث کی۔ اب وہ کلمات میں نہیں جائیں چونکہ بات سے دور نکل جائیں گے۔ ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کلمہ اسرار اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اعلان۔ اسرار چھپانا، اعلان نمایاں کرنا، ظاہر کرنا۔ اسرّوہ باب فعل سے کہ انہوں نے اس حقیقت کو یا اس غلام کو بضاعت کے طور پہ مخفی کر لیا، یعنی اس کو ظاہر نہیں کرو، اس کو چھپا کے رکھو، انمول تجارتی ذریعہ ہے ہمارا، بہترین قیمتی مال ہے کہ اس کو جنس کے طور پہ جا کے فروخت کریں گے۔ خوب، ابھی اگر شور مچاتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا ایسا علاقے والوں کو پتہ چل جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا، لہٰذا انہوں نے کام یہ کیا کہ اسرّو ہو، چھپا لیا اس کو، غلام کو مخفی رکھا۔ کس کے طور پہ؟ جنس کے طور پہ۔ یہ بذاتاً تمیز ہے، یعنی ایک جنس ملی بہترین، کالا ان کے ہاتھ میں آیا کہ کل کو جا کر بیچیں گے اور بیچ کر اپنا پیسے اور تجارت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ سارا مادہ ذکر کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے واللہ علیم بما یعملون، خدا جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ جو مفسرین جس کے اندر درگیر ہیں وہ انہی کلمات سے ابھی اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کاروان آیا اور کاروان نے ایک جگہ پہ توقف کیا اور اپنے جو مسئول تھا وارد اس کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لینے جاتا ہے، پانی لینے کی بجائے جیسے ہی ڈول پھینکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں، ایک دم بخلا جاتا ہے انہونی نعمت سے، جیسے ہی وہ روبرو ہوتا ہے فوراً اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اس کے، اور قافلے والوں کو بلا کے کہتا ہے کہ دیکھیں خداوند عالم نے ہمیں کون سی نعمت سے نوازا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کاروان والے آتے ہیں قریب تو اس بچے کو لے جاتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو، چھپا لیتے ہیں۔ چھپاتے اس لیے ہیں کہ ایسا ایسا کسی کو اگر پتہ چل گیا تو ان کو بھی معلوم ہے کہ کنویں میں پانی ہوتا ہے، کنویں میں ایسے بچے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی یہاں پہ معادرہ ہوا ہے، کوئی داستان ہوئی ہے جس داستان کے نتیجے میں یہ کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے بچے کو چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد کہا کہ جائیں گے اور جا کے مصر کے اندر جا کے فروخت کر دیں گے۔ اور پھر خدا نے جس آیت پہ اختتام کا اعلان کیا کہ واللہ علیم بما یعملون، خدا جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں،
آیا قافلے والے ان کی کارستانیوں سے خدا آگاہ ہے یا نہ برادران یوسف کی کارروائی سے خدا آگاہ ہے؟ اب یہیں پہ وہ جنجال ہے مفسرین کا کہ واللہ علیم بما یعملون، یعملون کی جو واو ضمیر ہے جمع کی، اس سے مراد آیا کاروان والے ہیں یا نہ برادران یوسف ہیں کہ جنہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا۔ اور بعد میں ہے بھی سی وَشَرَوْهُ، پھر جمع کا کلمہ ہے کہ انہوں نے فروخت کیا۔ البتہ لفظ شرا فروخت کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب باب افتعال میں جاتا ہے اشترا تو پھر لینے کے معنی میں ہوتا ہے، خریدنے کے معنی میں۔ مشتری اسی لیے ہوتا ہے خریدنے والا، اور شرا وہ کیا ہے؟ فروخت کرنے والا، بیچنے والا۔ لفظ شرا اور بے دونوں ایک ہیں۔ وَشَرَوْهُ، انہوں نے فروخت کر دیا ہو اسی غلام کو بِثَمْنٍ بخس، سمن بخس کا سم کہتے ہیں قیمت کو، بخس انتہائی معمولی۔ شرح تو قرینہ بن سکتا ہے کہ مثلا بما یعملون سے مراد برادران یوسف، نہ پہلے یعملون کی ضمیر سے مراد پہلے چل جائے کہ اگر برادران یوسف ہیں تو بعد والی ضمیروں کا مرجع خود یہی رہیں گے، اور اگر وہاں پہ پتہ چلا کہ نہ آگا یعملون سے مراد یہی کاروان والے ہیں تو پھر کاروان والوں کی طرف ہی یہ ساری ضمیریں پلٹیں گی۔ درست ہے؟ شرح تو چونکہ مجرد ہے نا بیچنے کے معنی میں، تو بیچا تو انہوں نے ہی ہے برادران یوسف نے۔ نہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ کون سا ہے۔ خوب، اگر دوسری آیت میں بسمن بخسن، سمن بخس یعنی ایسی قیمت جو انتہائی کم ہو، دراہما معدودہ یعنی اس زمانے میں ایک یہ ہے ضمناً اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جو پیسے دیے جاتے تھے کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے تو تول کر دیے جاتے تھے، گن کر نہیں دیے جاتے تھے، یعنی پیسے تولتے تھے کتنے پیسے ہیں، مثلا 1 کلو پیسے میں یہ چیز ملے گی، 2 کلو پیسے میں یہ چیز ملے گی مثلا، اور جہاں پہ چیز معمولی ہوتی تھی وہاں پہ پیسوں کو گن کر دیا جاتا تھا، اور یہ قرینہ ہے کہ انہوں نے دراہم معدودہ گن کر شمارش کر کے درہم دے کر بچے کو فروخت کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی معمولی قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کیا۔ اگر بھاری قیمت ہوتی تو دراہمہ معدودہ کی تعبیر نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتا کہ ان کے مقابلے میں پیسوں کو تولا جاتا اور تول کر پیسوں کو دیا جاتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی معمولی پیسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت کیے گئے۔ تو حضرت اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ فوراً ان کے ذہن میں بیچنے اور خریدنے کی انسان کو بیچنے اور خریدنے کو فوراً ذہن میں ہے، کوئی اور ذہن میں بات نہیں آئے گی۔ نہ تھا بھی ایسے ہی، چونکہ اس زمانے میں ایسے تھا کہ جتنے بھی غلام ہوتے تھے غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کی 100% ہوتی تھی غلاموں کی۔ حتیٰ آپ جا کر دیکھیں یہ سلسلہ چلتا چلتا پیغمبر اسلام تک بھی آیا ہے۔ خوب اسلام نے آ کر آہستہ آہستہ بردہ فروشی کو قدغن کیا، البتہ مختلف بہانوں سے اس رسم کو ختم کرنا چاہا ہے کہ جو متاسفانہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی جا کر دیکھیں اتنی تجارت ہوتی ہے انسانی، اس کی جنس کی، یعنی انسان مذکر ہو یا مؤنث فرق نہیں کرتا ہے، خصوصاً افریقہ میں جائیں تو آگا ایک ایسی موزل ہے کہ انسان شرما جاتا ہے، ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ خیر، آیت یہ جاء سیارۃ، قافلہ آیا۔ اب یہ بات ساری قافلے کی چل رہی ہے۔ فارسلوا واردہم، قافلے والوں نے بھیجا کس کو؟ واردہم، اپنے اس مسئول کاروان کو۔ واردہم، ہم کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ قافلے والے۔ فَأَدْلَ دَلَوْ، جب اس نے کہا کہ ہاذا غلام، اسرو ہو، کس نے چھپایا ہے؟ قافلے والوں نے۔ پس تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ قافلے والوں کا ہو رہا ہے۔ خود جب قافلے والوں کا ہو رہا ہے تو خالق کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس سے آگاہ ہے، باخبر۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور خدا انہی کے ذریعے کوئی اور حقیقت ہے جو برملا کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر خرید و فروخت نہیں ہوتے تو اس خواب کی تعبیر جو پہلے ان کو دکھایا جا رہا ہے اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ظاہر آیات قرآنی کو دیکھا جائے تو ان سب ضمائر کا مرجع قافلے والے ہیں، وہ جو سیارہ گزرا ہے کاروان، اور کاروان والوں نے یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ لہذا بعد کی ضمیریں کیا ہیں؟ وَشَرَوْهُ، انہوں نے فروخت کیا، کس نے؟ کاروان والوں نے۔ پس کاروان سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ خوب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا سلسلہ کاروان والوں کا ہے
تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد فوراً برادران یوسف دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد فوراً دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہمارا ہے اور کنویں میں گر گیا تھا، ہم نکالنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، ابھی نکالنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ جب آپ کا نہیں ہے تو ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ اور بات والی داستان کہ پھر انہوں نے معمولی قیمت لگا کر بیچ دیا۔ کیوں معمولی قیمت لگائی؟ کہ اس لیے معمولی قیمت لگائی تھی کہ اگر قیمت کے مسئلے میں نوک جھوک کریں گے تو ایسا یہ ماجرا کہیں کنعان میں پھیل نہ جائے، اور وہ جو اپنا مکر کرنا چاہ رہے تھے ان کے مکر سے کہیں پردہ نہ اٹھ جائے، اس لیے جلدی جلدی انہوں نے معمولی قیمت لے کر جناب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آغا یہ ساری ضمائر، علیکم السلام، یہ ساری ضمائر کا مرجع پہلے کاروان نہ ہو، پہلے برادران یوسف ہوں اور برادران یوسف کی بات چل رہی ہو، اور اسی کے بعد سے یہ سارا سلسلہ ضمائر کا چلتا آ رہا ہو، تو پھر تو درست ہے کہ آپ اس کو برادران یوسف کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا، کنہوں نے ارسلو؟ سیارے والوں نے، برادر یوسف تو نہیں ہے یہاں پہ۔ فَأَرْسَلُوا یعنی قافلے والے، واردہم ہم یعنی قافلے والے، کاروان والے، اور بعد میں کیا ہے؟ أَسَرُّوهُ، کس نے چھپایا ہے؟ کاروان والوں نے، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ اور بما یعملون، اس میں بھی کون مراد ہیں؟ قافلے والے۔ وَشَرَوْهُ، کس نے فروخت کیا ہے؟ قافلے والوں نے۔ پس ساری ضمائر کا مرجع قافلہ اور قافلے والے ہیں، برادران یوسف بیچ میں نہیں ہے۔ خوب اب سوال کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فروخت کیا اور پھر سند لی اور سند غلامی کو لکھوا لیا، اور پھر جو آپ نے دیکھا بھی ہے سورہ مبارکہ ہے یوسف کے عنوان سے جو سریال بنا ہے، سریال میں یہی معذرت تکرار ہوا ہے۔ خوب یہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ آگا صرف اور صرف روایات مرسلہ کا نتیجہ ہے، یعنی بعض روایات جو سند کے اعتبار سے تام نہیں ہیں، ان روایات کے بلبوتے پہ یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ برادران یوسف آئے اور انہوں نے فروخت کیا ہے، جبکہ قرآن کے ظاہر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی بعد والی آیت جب ذکر کریں گے وہاں پہ قرینہ اور زیادہ معین ہو جائے گا کہ اس سے مراد کاروان والے ہیں، اصل برادران یوسف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوب کاروان والوں نے کیوں سامان باس سے اب وہ الگ ہے، وہ اسی لیے وہ قرینہ دوم ہے کہ کاروان والوں نے بھی معمولی قیمت میں بیچا ہے۔ کیوں؟ اب وہ ایک الگ قرینہ ہے جو آیت کے اندر موجود ہے، جس کی بنیاد پہ مراد یہاں پہ صرف کاروان والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَشَرَوْهُ یعنی انہوں نے فروخت کیا ہو اس غلام کو بثمن بخس، معمولی قیمت میں، دراہمہ معدودہ، چند درہموں میں انہوں نے فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ دوسرا قرینہ ہے۔ کانو کون؟ قافلے والے۔ کانو یہ قافلے والے، فی ہے یعنی اس غلام میں، یعنی اس بچے کے بارے میں کیا تھے؟ من الزاہدین، بی رغبت، زود جب فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اعراض کے معنی میں ہوتا ہے، بی میلی، بی تمایل، بغیر رغبت پہ کسی کام کو انجام دینا۔ جلدی جلدی کم قیمت میں اس کاروان والوں نے بیچ دیا۔ کیوں بیچ دیا بھائی؟ کہا کہ اگر اس بچے کی قیمت کے مسئلے میں یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ایسا ایسا مصر کے اندر شور مچے گا، بھی تم نے بچہ لیا کہاں سے ہے؟ چونکہ غلاموں کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، غلام جب ہوتا تھا وہ چہرے سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ غلام ہے، یعنی اگر تھوڑا سا یہ اللہ تعالیٰ اللہ سے کام لیتے مادہ کھل جاتا ہے، بھائی یہ بچہ بے عنوان غلام نہیں ہے، یعنی یہ غلامی کا جو لیبل لگا کر اس کو بیچ رہے ہو، غلامی کا لیبل اس پہ جچتا نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے بھی کیا کیا؟ جلدی اس بات کی کہا کہ آگا جلدی جلدی جان چھڑاؤ، درد سر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو درد سر سے بچانے کے لیے کم قیمت میں جیسے ہی لگا فوراً بیچ کے نکل گئے۔ بس پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ خرید و فروخت کا تعلق کاروان والوں سے ہے، بیچ میں اولاد یعقوب علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو روایات کے ذریعے اس کو فلمایا گیا ہے وہ اس روایت مرسل کا نتیجہ ہے جس کے سائے میں آ کر اس داستان کا رخ موڑا گیا ہے اور اسی پہ پوری داستان کو معلق کر دیا ہے، جبکہ ظاہر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ
اصلاً یہ سارا معاذرہ اسی کاروان سے مربوط ہے، اور کاروان والوں نے یہ سارا کام کیا، نکالا بھی انہوں نے، چھپایا بھی انہوں نے، مصر میں جا کر بیچا بھی انہوں نے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، وہ معمولی بچہ نہیں تھا، البتہ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ پہ، ظاہری خوبصورتی سے ہٹ کر اس کاروان کو راستے میں جتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، تمام تر مشکلات کا رائے حل جناب یوسف نے پیش کیا ہے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو محبوبیت اس بچے کی ہے وہ کمالات کے بل بوتے پہ ہے، نہ ظاہری خوبصورتی۔ اور ہم نے جو فوکس کیا ہوا ہے وہ ظاہری خوبصورتی پہ فوکس کیا ہوا ہے، جبکہ ظاہری خوبصورتی درست ہے کہ تھی، لیکن ظاہری خوبصورتی مایہ جذب نہیں تھی، مایہ انجذاب نہیں تھی۔ جو جاذبیت کا مسئلہ تھا وہ اس بچے کے اندر پوشیدہ کمالات کا ہونا تھا، جن کمالات کی بنیاد پہ جا کر اپنے آپ کو انہوں نے عظیم منزل پہ پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ خوفزدہ بھی ہو گئے کہ اگر آہستہ آہستہ اس بچے کے کمالات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تو یہ پورا کاروان پکڑا جائے گا کہ تم نے کہاں سے بچہ چوری کیا، چوری کرنے کے بعد جب بچہ اصل غلام والا ہے ہی نہیں، اس کا قیافہ ہی غلاموں والا نہیں ہے، تم کہاں سے لے کے آئے۔ اب اس درد سر سے بچنے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے کیا کیا ہے، فوراً جو معمولی قیمت لگی اسی پہ بیچ کر اپنے آپ کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا تاکہ درد سر سے بچ جائیں۔ اور بہترین قرینہ اس کا کیا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر کمالات کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ کمالات باعث بنتے ہیں کہ محبوبیت خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ دشمن سرسخت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جاذبیت ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کا ایک تاریخی نمونہ دیکھیں، امام جواد علیہ السلام کی ذات والا ہے، وہ 5 سال کے تھے امام، اور 5 سال کے سن میں اب وہ ظاہری قیافہ جو بھی ہو امام علیہ السلام کا، ایسا ایسا جو کمالات علمی امام علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، کیا ہوا، کتنی محبوبیت پیدا ہوئی کہ حتیٰ خود مامون نے پیشکش کی کہ شادی کریں۔ یہ شادی کس لیے کروا رہا ہے؟ نہ اس وجہ سے کہ اس کو خونی رشتے کے عنوان سے کوئی ہمدردی ہے یا خونی رشتے کو برملا کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ موجود کمالات کے بل بوتے پہ ایسا ایسا یہ کر رہا ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہو، کسی اور کے اندر یہ اس کا رابطہ برقرار نہ ہونے پائے۔ بس وہ جو علمی کمال ہے امام جواد علیہ السلام کا، اور بڑے بڑے علماء کو امام نے جو لاجواب کیا اور رسوا کیا بھری محفلوں میں، جبکہ سن 5 سال کا ہے۔ بس 5 سال کے سن میں جو محبوبیت آئی ہے وہ کمالات کے بل بوتے پہ ہے۔ بدون کمال کوئی کسی کا مجذوب نہیں ہو سکتا۔ ہیں بعض چہرے ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے اتنے بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو کہتے ہیں دفع کرو بھائی اس کو، یہ کون ہے؟ بس اس کا مطلب ہے چہرہ کبھی انسان کو جذب نہیں کرتا ہے، وہ انسان کے اندر صفات اور کمالات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ انسان جذب ہو جاتا ہے، دوسروں کے دلوں میں جگہ اتار لیتا ہے، اور اس کا پیچھے اصل سرمایہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق حمیدہ، صفات اخلاقی، کمالات کے سائے میں آہستہ آہستہ جا کر انسان جذب ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب طول تاریخ میں دیکھ لیں، بس اوقات چہرہ بڑا بھونڈا سا ہوتا ہے لیکن کردار اچھا ہوتا ہے، بڑا جذب ہو جاتا ہے انسان، اس میں محبت کرنے لگتا ہے۔ برعکس بعض چہرے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، وہ آدمی دور سے ہی کہتا ہے لعنت کرو ان پہ بھائی۔ بس پتہ چلا کہ ظاہری جسمانی شکل و صورت معیار نہیں ہے، بلکہ وہ اوصاف جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہوتے ہیں اور عمل سے جب ہوتے ہیں، ایسا ایسا جاذبیت ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کاروان والوں کے ساتھ یہ سارا معاہدہ رونما ہوا ہے اور سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ، بعض ضمیریں ایسی ہیں کہ جن کا مرجع برادران یوسف ہیں، اور بعض ضمیریں ایسی ہیں کہ جن کا مرجع کاروان والے ہیں۔ یہ تفکیک کر دی۔ خوب سوال یہ کہ تفکیک کرنے پر کون سا قرینہ ہے، کون سی دلیل ہے؟ مثلا پہلے کیا کیا؟ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، یعنی آئے قافلے والے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ ساری ضمیریں جو آیت نمبر 19 میں ہیں، ان کا مرجع کون ہے؟ قافلے والے۔ وہ بعد میں جب آیا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس سے مراد برادران یوسف ہیں، یعنی شروہ بیچا، کنہوں نے؟
حضرت یعقوب کے بیٹوں نے ہو جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا، وکانوا فیہ، اور یہی برادران یوسف فیہ اس یوسف کی نسبت کیا تھے، من الزاہدین بے رغبت تھے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں تھی، کہا کہ جلدی جان چھڑاؤ، اس کو فروخت کرو، بیچو اس کو۔ پس بعد والی آیات کا مرجع کون ہے؟ برادران یوسف ہیں۔ خود تفقیق کر دی، خود جواب کیا ہے؟ جلے کہ دیکھیں لف و نشر مرتب بتاتا ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اپنے اوج پہ ہے، اور جہاں پہ لف و نشر مشوش ہو اس کا مطلب ہے کہ کلام فصاحت سے نیچے آ گیا، خالی ہو گیا، گر گیا ہے۔ خوب اگر یہ تفقیق کر رہے ہیں تو علاوہ ازیں کہ کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ثانیاً فصاحت و بلاغت قرآنی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اگر یہ ضمیریں پلٹ رہی ہیں سب کی سب، یا کاروان والوں کی طرف پلٹائیں کہ جو ظاہر آیات بتا رہا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف پلٹا سکتے ہیں اگر کوئی کرینہ ہو۔ بس یوں تفقیق کرنا کہ آدھی ان کے لیے ہوں اور آدھی ان کے لیے، یہ درست نہیں ہے، یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو سیرت کا پہلو ہے وہ کیا ہے اس داستان کے اندر، یہاں تک آئے کہ بسا اوقات آغا انسان کو خداوند عالم ایک نعمت غیر مترکبہ سے نوازتا ہے، اگر ہمارے اندر اس نعمت کو سنبھالنے کی معرفت ہوئی آدمی سنبھال لے گا، اور اگر معرفت نہ ہوئی تو چہ بسا اس نعمت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو خداوند عالم غیر مترکبہ طور پہ انسان کی زندگی میں نمایاں کرتا ہے، اور ہم جہالت کے نتیجے میں ان کو اپنی زندگیوں سے ضائع کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ خوب ان کو خداوند عالم نے کیا دیا؟ ایک ایسا اپنا بندہ عبد کمالات سے بھرپور، اور کمالات پورے راستے میں دیکھتے بھی گئے ہیں۔ خوب اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی معرفت ہوتی تو ایسا ایسا اس سرمایہ کی حفاظت کرتے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا بعد میں پتہ چلتا کہ اس کے اندر مزید کمالات ہیں، اور ان کمالات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مادی اور معنوی سرمایہ میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے تھے۔ اور نہ فقط یہ کہ معنوی سرمایہ سے محروم ہو گئے، اس مادی سرمایہ سے بھی محروم ہو گئے، اور محرومیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم ترین قیمت میں اٹھا کر بیچ دیا، اور بیچ کے اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ اور ایک زمانے میں جب جناب یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز بنے تب ان کو خیال آیا کہ یہ تو وہی بچہ تھا کہ جو ہم نے ہی چند ٹکوں میں جا کر بیچ کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، جدا کر دیا ہے۔ بس آغا یہی نعمتیں ہماری زندگی میں نمایاں ہوتی ہیں اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا جوانی کی نعمت کوئی سرمایہ نہیں ہے، حافظے کی نعمت، استعداد اور صلاحیت کی نعمت، یہ ساری ہیں جو نعمت غیر مترکبہ ہیں۔ بلکہ ماں باپ دیکھیں ڈل ہوتے ہیں، بچہ انتہائی ذہین پیدا ہو جاتا ہے، خوب اس کو بھی اپنی کم علمی اور جہالت کے نتیجے میں، تربیت صحیح نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نعمت جو اس وقت ہمارے شامل حال ہے، جو کہ پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کے اس انتظار میں ہے کہ شاید ہمیں کم میں چند دن رہنے کا موقع مل جائے، اور وہ جو روایات کے اندر بھی ہے کہ آخر الزمان میں باامن ترین سرزمین کم ہوگی، اب اس کم کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور ہمیں فری میں ملی ہوئی، اس کی کوئی قدر بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ قدر جب نہیں کریں گے تو ایسا ایسا قانون الہی ہے کہ جب کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، ایسا ایسا وہ نعمت انسان سے لے لی جاتی ہے، اور جب لے لی جاتی تب انسان آگاہ اور متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا، لیکن اس وقت جبران کی فرصت نہیں ہوتی۔ یہ فرصتیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہیں، اور خدا سے یہ دعا کریں کہ نعمت دینے سے پہلے اس نعمت کی معرفت اور قدردانی عطا کریں، اور اس کے بعد وہ نعمت عطا کرے تاکہ انسان اس نعمت کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کر لے۔ خوب بیچ دیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر نے جا کر خرید لیا بازار میں جا کر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے معرض فروخت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا، اور وہ بازار جہاں پہ غلاموں کو بیچا جاتا تھا وہیں پہ عزیز مصر جاتا ہے۔ تعبیریں بڑی خوبصورت ہیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اب وہی شرا فروخت کرنا، اشترا لینا، خریدنا، خود بھی قرینہ ہے اوپر والی آیت کی، جی اشارہ کے فوراً بعد اشترا ہے، اشترا ہے، یعنی انہوں نے فروخت کیا اور انہوں نے بیچ میں بھائیوں کا ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ آسن
بس یہ سارے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری داستان مربوط ہے قافلے والوں سے۔ اب وہ جو روایت مرسل کے نتیجے میں اس داستان کا رخ موڑا گیا ہے، اب اس کے پیچھے کیا دلیل ہے نہیں معلوم۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے کہ اشتراء من مصر، جس نے مصر سے اس غلام کو، اس بچے کو خریدا، کیا کہا؟ لمرات ہی، اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ اکرمی مثواہو، اس کے مسکن کو اسی کے مطابق سجاؤ، تیار کرو، آمادہ کرو۔ ساویا، صاب واو یا، ساویا کہتے ہیں مسکن کو، وہ مسکن جس میں انسان کو رکنا ہوتا ہے، اقامت گاہ۔ اور یہ کلمہ قرآن میں کئی بار تکرار ہوا ہے، کہیں ساوین استعمال ہوا ہے، کہیں مسوا ہوا ہے، مسواکم النار، یعنی اقامت گاہ تمہاری کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پس ٹھکانہ، اقامت گاہ، جگہ جہاں پہ انسان رکتا ہے، اس کو ساویات ہے یا مسوا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے رہنے کی جگہ کو آبرو مندانہ بناؤ، یعنی جو اس کے مناسب ہے، جو اس کے حال کے ساتھ سازگار ہے، یعنی جیسا یہ ہے ویسے اس کی اقامت گاہ بناؤ، مسکن اور ٹھکانہ اس کا آمادہ کرو، تیار کرو۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، یہ خود معرفت عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے، کہتا ہے کہ عنقریب یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند ہوگا، یعنی دیکھنے کے بعد جیسے ہی خرید کے لے کے آ رہا ہوتا ہے، کئی ایک کمالات کا اظہار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ خوب اگر سود مند نہ ہوا، کم ترین فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ او نتخذہ ولدا، اس کو فرزند بنا لیں گے۔ یہ دوسرا قرینہ ہے کہ عزیز مصر لا ولد تھا۔ پس پہلی بات یہ تھی کہ عزیز مصر جانتا تھا، بابصیرت تھا، اور بابصیرت ہونے کے نتیجے میں آ کر اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کے مسکن کو سجاؤ اور بہترین آمادہ کرو۔ کیوں بھائی؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب غلام خریدے جاتے تھے تو غلاموں کے لیے اتنی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی آ کر اپنی بیوی سے کہے تم غلاموں کی دیکھ بھال کرو، ہوتا تھا ایسے؟ قطعاً ایسا نہیں تھا، غلام کی کیا اہمیت تھی؟ بس یہ جو کہہ رہا ہے آ کر عزیز مصر جو خرید رہا ہے جناب یوسف کو، اور آ کے اپنی بیوی کے حوالے کر رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام کی کئی ایک کرامات دیکھ چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ عام بچہ نہیں ہے، اور اس کے اندر غلامی کے آثار اصل ہیں نہیں، لہذا اس کو لے کے آؤ، ہوگا کیا؟ یہ ہمارے لیے سود مند ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو کم از کم کیا ہے کہ ہماری گودی آباد ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لاولد تھے۔ لاولد ہونے کے نتیجے میں کیا کہا کہ او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا کے رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب ہمارا یہ بیٹا کے طور پہ معروف ہو جائے گا، اور جو جو کمالات اس کے اندر ہوں گے ان کمالات کے نتیجے میں ہماری عزت اور آبرو میں خود بخود اضافہ ہوتا رہے گا۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر بائین کے اتنا زیادہ وہ یعنی آپ کہیں دیندار نہیں تھا یا موحد نہیں تھا، لیکن یہ نعمت شناس ضرور تھا، جس کے نتیجے میں فوراً جا کے خرید بھی لیتا ہے، خرید کے لے کے آتا ہے، اور بیوی کو آ کر سفارشیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو سنبھالو، اور سنبھالنے کے بعد یا یہ ہمارے لیے سود مند ہوگا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر پروان چڑھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی آباد ہو جائے گی۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور اس کی داستان یہاں تک آپ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ عزیز مصر لے کے آتے ہیں، اب خریدنے کے بعد گھر میں رکھتے ہیں، گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے کہ ایک زمانے تک عزیز مصر کے گھر میں بے عنوان شہزادہ پلتے رہے، اور پلنے کے نتیجے میں بڑے ہوتے رہے، نعمتوں کے اندر غرق ہیں، اور نعمتوں کے بعد اب کیا ہے؟ خداوند عالم کا قانون پھر سے جاری و ساری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب امتحان ہے، کمالات مفت میں نہیں ملیں گے۔ خوب ایک زمانے میں آسائش میں رہے، اب یہاں پہ وہ سلسلہ جو مشکلات کا ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ان مشکلات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر کمالات پہ جا پہنچیں گے، اور یہ واضح خود حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے صرف تکرار نہیں ہوا، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تکرار ہوا ہے کہ آؤ اور نعمتوں میں رہو، بادشاہ کے گھر میں پلتے رہو، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سیاہ سفید کے آپ مالک ہو، اور ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے، کوئی دکھ اور رنج اور درد کا ذریعہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب کے بعد کیا ہے؟
اب پھر محنت بھی کرو، زندان میں بھی جاؤ، کوڑے بھی کھاؤ، پتہ نہیں کیا کرو، لمبی داستان۔ اور دوسرا نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ایک زمانے میں فرعون کے دربار میں شہزادہ بن کر زندگی بسر کرتے رہے، اور ایک زمانہ یہ آیا کہ نہیں اب فرار کرو۔ فرار کرنے کے بعد جب مدین کی طرف بڑھو گے تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کرنے کے بعد اب گرسنا، بھوکے، کچھ بھی نہیں ہے، آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ٹھیک ہے میں آپ کا بندہ ہوں، فرار کر کے آئے ہوں، وہاں پہ مشکلات ہیں، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں خالی پیٹ ہی زندگی گزارتا رہوں۔ البتہ وہ روایات اب پتہ نہیں، انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان روایات کی طرف اشارہ ہوگا کہ آئے وہ اسرائیلیات میں سے ہیں یا صحیح ہیں، کہ حتیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں یہی جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اب یہ بات درست ہے یا نہیں ہے کہ انشاءاللہ جیسے وہ داستان آئے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ خوب یہاں سے پھر زندگی کا دوسرا رخ شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں سے وہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امتحانات کیا ہیں؟ ایک ایک کر انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں جا پہنچتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔